اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اور گستاخ ہندو پولیس افیسر کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قبل اس سے ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، تذکرۃ الاولیاء کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ رابعہ بصریہ اپنے دور کی نامور کلندر تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں عورتوں کو دین کی طرف بلانے کے سلسلہ میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ علم، عبادت اور ریاضت میں ان کا نام بزرگوں کے حلقے میں بڑے احترام سے اور عقیدت سے لیا جاتا تھا۔ تمام زندگی شادی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو اتنا محو رکھا کہ دنیا کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ جو وقت پر مل گیا اسی پر اکتفا کیا، دوسرے وقت کے لیے بچا کر رکھنے کا کبھی خیال تک پیدا نہ ہوا۔ ایک اور واقعہ جو اپنے اندر ایک کراماتی اور کرشماتی عنصر بھی رکھتا ہے، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر گئیں تو جنگلی جانور آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے، جن میں ہرن، غزال، پہاڑی بکرے، خرگوش، جنگلی گدھے شامل تھے۔ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بڑی محبت سے آپ کے پاس آ گئے۔ اچانک خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں آ گئے، جن کو دیکھ کر یہ تمام جنگلی جانور وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ یہ جنگلی جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ یہ تمہارے پاس دوستانہ انداز میں کھڑے تھے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے آج گوشت اور روٹی کھائی ہے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے وہ جانور آپ سے خوف کھائیں گے، لہذا وہ کیوں کر آپ سے مانوس ہو سکتے ہیں؟ بنتے ہیں غیر اپنے ہوتے ہیں رام وحشی، الفت کی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی کتاب رابعہ دی مسٹک میں المنادی رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت یوں بیان کی ہے۔ ایک بار جب آپ نے اناج اگایا تو اس پر ٹڈی دل ٹوٹ پڑا، جس پر آپ نے رب ذوالجلال کے حضور یوں دعا کی، اے میرے مالک، یہ میری غذا ہے جس پر میں نے اپنی رقم اور محنت خرچ کی ہے، اگر تجھے یہی منظور ہے تو میں یہ خوراک تیرے دشمنوں یا دوستوں کو دے دوں گی۔ تب ٹڈی دل فوراً اڑ گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔ سیرت حضرت رابعہ بصریہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مؤلف ساجد حسین ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا ہندوستان کے صوبے سی پی برار میں پولیس انسپیکٹر تھے، ہمیشہ ایمانداری سے نوکری کی۔ ایک بار کوئی ہندو ڈی ایس پی نریندر لال ان کا افسر بالا مقرر ہوا۔ یہ ڈی ایس پی خود بھی رشوت لیتا تھا اور اپنے ماتحتوں سے بھی اپنا حصہ وصول کرتا تھا۔ جب اس نے دادا جان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ ڈی ایس پی نے دادا جی کو ایک جھوٹے مقدمے میں ماخوذ کر کے ملازمت سے معطل کر دیا اور ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ دادا جان اپنے گاؤں میں آ کر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے اور جب عدالت کی تاریخ پڑتی تو حاضر ہو جاتے۔ ان حالات کی وجہ سے خاندان کے بہت سے لوگ انہیں بری نظروں سے دیکھنے لگے، بالخصوص دادا جی کی بہن شدید پریشان اور شرمندہ سی رہنے لگی۔ ایک رات وہ پریشان خاطر سوئی خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت خاتون سفید لباس پہنے ہوئے تشریف لائیں۔ خوبصورتی اور لباس سے شہزادی یا رانی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ خاتون بہن کی مسیری کے پاس آ کر رک گئیں اور انتہائی شفقت سے فرمانے لگی، بیٹی تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو بہن نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم بصرہ سے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ بہن کہتی ہیں، میری آنکھ کھلی تو
میں بے حد خوش تھی. کمرے میں ایک لطیف خوشبو کا احساس تھا. اس خواب کے بعد دادا جان کے مقدمے میں اچانک ایک تبدیلی واقع ہوئی. دادا جان کی اپیل پر انکوائری افسر تبدیل کر دیا گیا اور ایک انگریز مقرر ہوا. اس نے نئے سرے سے الزامات اور واقعات کی تحقیق کی. جرا اور تحقیقات میں گواہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ مقدمہ ڈی ایس پی کے دباؤ پر بنایا گیا ہے. دادا جان کے خلاف انکوائری ختم کی گئی اور اس طرح وہ باعزت بری ہو گئے. حضرت رابعہ بصری قلندر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مقرب اور محبوب ہوتے ہیں. اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا. جب تک محبوب کو پہچان نہ لیا جائے اس کی عبادت کس طرح ہو سکتی ہے. دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست ہے لیکن اندر سے دشمن. اللہ کے کرم سے وہی لطف اندوز ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا ہو. ناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں. اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.